نسائکم، حلال کر دیا اللہ نے رمضان کی راتوں میں تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا. ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ خوب جانتا ہے، اللہ نے یہ چیز جانی، آبزرو کی. یہاں جاننا آبزرو کرنے کے معنوں میں، جانتا تو پہلے سے ہی ہے، اس نے یہ آبزرو کیا. کنتم تختانون انفسکم، کہ تم اپنی جانوں میں خیانت کرتے تھے. فتاب علیکم، تو اس نے تم پر توبہ فرمائی، تمہاری طرف رجوع لے کر آیا. وہ اللہ بھی رجوع لے کے آتا ہے نا، بندہ بھی لے کے. تم پر نظر شفقت فرمائی، نظر کرم فرمائی. فتاب علیکم وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا. فالآن، تو پس اب آؤ، باشروہن، ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور پھر جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھا ہے وہ اللہ سے طلب کرو، یعنی اولاد. اس تعلق کا مقصد اولاد ہے. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں موجود ہے کہ روزہ تو آپ کو پتہ دن کے وقت ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام اجتہاد کرتے تھے کہ وہ رمضان کے پورے مہینے میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اب اپنی بیویوں سے الگ ہونا ہے، کیونکہ جب پیٹ کی قربانی دی جا رہی ہے، نیند کی قربانی دی جا رہی ہے، تو وہ سمجھتے تھے یہ بھی ایک قربانی ہے. روزے کی حالت میں تو آئی ہے، ظاہر ہے روزہ تو ٹوٹ جائے گا، تو لیکن رات کے وقت تو روزہ نہیں ہوتا، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں، رمضان چونکہ ہے ہی قربانی کا مہینہ ہے، تو پھر رات میں بھی ہمیں بیویوں کے قریب نہیں جانا چاہیے. جبکہ بعض صحابہ ایسے تھے وہ کہتے تھے کہ اب تو افطار ہو چکا ہے، تو اب لہٰذا اس کے اوپر وہ حکم تو نہیں ہوگا. دن کے وقت تو ظاہر ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اب تو وہ حکم نہیں ہوگا. تو وہ اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق بھی قائم کرتے تھے، لیکن اندر ان کو گلٹ بھی فیل ہوتا تھا. یہ جو ہے نا، کنتم تختانون انفسکم، تم اندر ہی اندر خیانت سمجھ رہے ہوتے تھے کہ کہیں غلطی نہ کر رہے ہو، اور کر رہے اس لیے تھے کہ کوئی واضح حکم بھی نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ واضح حکم بھی نہیں تھا، تم گلٹ بھی فیل کر رہے تھے، لو ہم نے تمہیں ویسے اجازت دے دی ہے اس کی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی آسانی دی ہے اس امت کے لیے کہ روزے کی ڈیوریشن جو ہے وہ 24 گھنٹے کرنے کی بجائے کر دی دن کے وقت اور رات کے وقت اس تعلق کی اجازت دے دی. اب ایک اور فقہی مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے ساتھ ہی. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یہاں تک کہ جو سفید ڈورا ہے وہ سیاہ ڈورے سے ممتاز ہو جائے، من الفجر، صبح کے وقت. یعنی یہ جو آپ کو پتا ہے نا، جب پو پھوٹتی ہے نا صبح کے وقت، آپ اگر مشرق کی طرف دیکھیں نا تو عشاء کا وقت جب ختم ہوتا ہے نا تو صبح صادق شروع ہوتی ہے. آج کل آلموسٹ ہو رہی ہے وہ 3:50 پہ آلموسٹ، تو 3:50 پہ جو ہے وہ فجر کا وقت داخل ہوتا ہے. تو اگر آپ اونچی جگہ پہ کھڑے ہونا تو آپ کو فجر میں ہلکی سی ایک ٹیوب لائٹ نظر آنا شروع ہوگی، سفیدی جو افق کے اوپر پھیلی ہوگی، اور وہ ایسی ہوگی کہ آپ کو یعنی رات کا جو سیاہ ڈورا ہے اور جو صبح کا وائٹ ڈورا ہے وہ دونوں علیحدہ سے 2 لائنیں نظر آ رہی ہوں گی. اس ڈورے سے مراد یہ ہے. لیکن اب چونکہ یہ ظاہری الفاظ ہیں تو سیدنا عدی ابن حاتم کے بارے میں بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے، انہوں نے اپنے سرانے ایک کالا اور سفید دھاگا رکھا ہوا تھا، تو وہ دیکھتے رہتے تھے کہ جب سفید اور کالے کا دونوں کا رنگ علیحدہ نظر آنا شروع ہو گیا نا، بغیر کوئی چیز لائٹ یا کوئی دیا جلائے بغیر، یعنی دین کی روشنی اتنی ہو گئی، تو اس وقت تک وہ کھاتے رہتے تھے. نبی علیہ السلام تک بات پہنچی تو آپ نے فرمایا تیرا تکیہ بہت بڑا ہے جس کے نیچے آسمان کے سیاہ اور سفید ڈورے آ جاتے ہیں. اس سے مراد تو وہ آسمان کے سفید اور سیاہ ڈورے. اب خیر یہ آج کل تو بہت آسان ہے، اب تو 18 ڈگری کا اینگل ہے ایکٹیو لائٹ کا، وہ کیلکولیٹ آپ کر لیں. اور آپ مزے کی بات دیکھیں، صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک جتنا ٹائم ہوتا ہے نا اس ٹیوب لائٹ کا آستہ آستہ روشنی بننے میں، اتنا ہی غروب سے لے کے عشاء تک ہوتا ہے، ریورس ہوتا ہے. اسی لیے جو فجر کا ٹائم ہے نا اتنا ہی ٹائم اس دن مغرب کا بھی ہوتا ہے. یعنی فجر اگر سپوز 3:54 پہ فجر کا وقت داخل ہو رہا ہے اور آلموسٹ جا کے تقریباً کوئی 5:15 کے قریب طلوع آفتاب ہو رہا ہے، 1 گھنٹہ 20 منٹ یا 25 منٹ، تو مغرب سے عشاء کے درمیان جو وقت ہے نا وہ بھی اس دن اتنا ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ ٹیوب لائٹ ریورس ہو جاتا ہے شام کے. تو یہ کہا گیا کہ جب تک وہ ممتاز نہ ہو جائے اس وقت تک تم اس کو سحری کرتے رہو. یہ تو ہو گیا سحری کا وقت. ثم اتم الصیام الی اللیل، اس کے بعد اپنے روزے کو مکمل کرو رات ہونے تک. اب یہ جو لفظ ہے نا رات، اس کی وجہ سے اہل تشیع کا یہ موقف ہے کہ قرآن تو بالکل واضح کہہ رہا ہے کہ روزہ شام تک نہیں ہے بلکہ رات تک ہے، اس لیے وہ رات ہونے کو انشور کرتے ہیں. انشور اتنا ہی کرتے ہیں کہ ہمارے 5-7 منٹ بعد کھول لیتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ 40 منٹ بعد کھولتے ہیں. تو اگر وہ رات کا معنی وہی لینا چاہتے ہیں تو رات تو ان کے روزے کی افطاری کے وقت بھی کوئی نہیں ہوئی ہوتی اگر رات کی صحیح مراد دی جائے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مغرب کی زانوں سے 30-40 منٹ تک آلموسٹ روشنی موجود ہوتی ہے سورج کے شفق کے غائب ہونے کے بعد سے. اس میں میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے، سنی شیعہ کے افطار کے ٹائم کے اوپر اختلاف، میں نے اس پہ ساری حدیث بیان کی، آلموسٹ آدھے گھنٹے کی وہ ویڈیو ہے، وہ آپ دیکھ لیں. بہرحال شیعہ علماء سے بھی جب ڈسکشن ہوئی ہے وہ کہتے ہیں نہیں، اب چونکہ اب ٹائم ٹیبل بن چکے ہیں، اگر ٹائم میں سورج کا غروب ہونا کنفرم ہو گیا نا تو رات شروع ہوگی، کیونکہ اب رات کی ڈیفینیشن کے لیے آپ کو قرآن و حدیث کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ لٹریچر کا مسئلہ ہے. یہ ڈکشنری آپ کو بتائے گی
کہ رات کس وقت شروع ہوتی ہے. قرآن دی جب کہہ رہا ہے نا رات، تو قرآن یہ تو نہیں بتا رہا کہ اتنے ستارے گنے جا سکیں اور اتنے نہ گنے جا سکیں. رات مطلب جو عرف عام میں رات مانی جاتی ہے. تو ڈکشنری کہتی ہے کہ غروب آفتاب رات ہے. شام جو ہے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، آخری 20-25 منٹ. ہم ویسے مغرب کو شام کی نماز کہتے ہیں، حالانکہ مغرب رات کی نماز، شام کی نماز نہیں ہے، کیونکہ غروب ہو چکا ہوتا ہے. اسی تو آپ دیکھیں نا تراویح ہم ایک دن پہلے پڑھتے ہیں، اور جیسے ہی مغرب کے بعد چاند نظر آتا ہے شوال کا، تو اعتکاف والے اٹھ جاتے ہیں مسجد سے، کیونکہ وہ کہتے ہیں اب اگلا دن، یہ تو نہیں کہ رات ہونے کا انتظار کرتے ہیں. تو رات سے مراد ہے غروب آفتاب. اگلے زمانوں میں ظاہر ہے غروب آفتاب کو انشور کرنا ضروری تھا. یعنی آپ ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں کہ بظاہر کسی پہاڑ کے پیچھے سورج چھپ رہا ہے، لیکن وہ سورج ابھی مکمل غروب نہیں ہوا، تو پھر آپ افطار تو نہیں کر سکتے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، آپ جس جگہ پہ نا اگر آپ کے سامنے سورج آپ کو نظر آ رہا ہے تو وہ آپ گھڑی دیکھ کے روزہ افطار نہیں کر سکتے جب تک وہ غروب نہ ہو جائے. اگر وہاں پہ وہ غروب ہوتا ہے تو میں قطبین کی بات نہیں کر رہا ادھر. مثلاً آپ کو پتا ہے یہ جو برج العرب ہے یہ آلموسٹ 1 کلومیٹر اونچا ہے. تو انہوں نے جو بالکل ٹاپ والی ہے نا ان کی گھڑیوں کی ٹائمنگ ڈیفرنٹ دی ہوئی ہے افطاری کی، اس کے اندر 3-4 منٹ کا فرق ہے. کیونکہ جب آپ زمین کی سرفس سے 1 کلومیٹر اوپر چلے جائیں تو زمین میں تو سورج غروب ہو چکا ہے، ادھر نہیں ہوا. تو انہوں نے باقاعدہ ٹائمنگ دی ہوئی ہوتی ہے کہ اتنی منزل والوں کا افطار اس وقت ہوگا، اتنی والوں کا اس وقت ہوگا، کیونکہ ان کو تو سورج سامنے نظر آ رہا ہے. نیچے والوں نے دیکھ لیا غروب ہو گیا اور واقعی غروب ہو گیا. لیکن جب آپ ہائٹ پہ ہوتے ہیں نا تو زمین کی کرویچر کو بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. مطلب یہاں سے مجھے اگر سامنے ایک چیز پڑی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن میں اگر یوں کر کے دیکھوں تو مجھے نظر آ رہی ہے، تو اب میرے لیے تو وہ سورج غروب نہیں ہوا. اسی طریقے سے جو بندہ جہاز میں ٹریول کر رہا ہے، تو جہاز تو آپ کے جو عام جہاز ہیں یہ تقریباً 8 سے 10 کلومیٹر اونچا اڑتے ہیں، تو اس میں تو سورج آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، تو آپ افطار نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ اتنا نہ غروب ہو جائے کہ وہ اس ہائٹ سے بھی غروب ہوا نظر آ جائے. بال اس میں یہ ہے کہ نیچے والوں کا تو عصر کا ٹائم ختم ہو جائے گا، آپ کا تو عصر کا ٹائم بھی ختم نہیں ہوگا. اور مصیبت بن جاتی ہے فجر کے وقت. جو جہاز میں بیٹھے ہیں ان کی فجر جلدی شروع ہو جاتی ہے اور سورج بہت جلدی ہی نکل آتا ہے. تو اس لیے جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں جن کو تھوڑی بہت عقل ہوتی ہے وہ یہ نہیں کرتے ہیں کہ وہ گھڑی کے مطابق دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں کہ جی اب میں اس شہر پہ ہوں تو ادھر جو ہے فجر کا وقت اس ٹائم شروع ہو رہا ہے، جو طلوع آفتاب ہے، لہٰذا میں جو اس وقت تک نماز پڑھ سکتا ہوں. نہیں جناب، اس سے 10 منٹ پہلے سورج نکل آیا ہوگا، کیونکہ آپ 10 کلومیٹر اوپر ہیں. 10 کلومیٹر نیچے ہوں گے تو سورج نہیں نکلا. یہ بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ مجھے انٹرنیشنل فلائٹس میں نا یہ ساری مصیبت کاٹنی پڑی ہے. تو وہ مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ واقعی یار یہ تو اب ادھر یہ تو گھڑی بتا رہی ہے کہ جی سورج نکلنے میں بھی 10 منٹ ہے، سورج میرے سامنے نظر آ رہا ہے، میں کس طرح مان لوں کہ اب فجر کا وقت ہے. تو آپ کو پھر وہ ٹائمنگ کو سیٹ کر کے یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو یہ رات تک جو روزے کو آپ نے مکمل کرنا ہے نا، اس سے مراد ہے غروب آفتاب. تو وہ شیعہ علماء کہتے ہیں کہ پہلے ہم لوگ یہ کرتے تھے، اب اگر واقعی گھڑی اور لیٹ لانگ یہ چیز بتا دیتے ہیں تو اب اس کو ضد نہیں بنانا چاہیے. دوسری طرف سنیوں نے یہ مصیبت ڈال دی ہوئی ہے کہ وہ ان حدیثوں سے کہ جی میری امت بھلائی پر قائم رہے گی، اور صحیح بخاری میں بھی ابو داؤد میں بھی موجود ہے کہ جب تک وہ افطار میں جلدی کرتی رہے گی. افطار میں جلدی کرنے کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ آپ وقت سے پہلے افطار کر لیں. تو وہ جلدی کے چکر میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹائم ٹیبل بھی پتہ نہیں ایسے بنائے ہوئے ہیں جو ہماری ڈیجیٹل الیکٹرانک جو ٹائم ٹیبلز ہیں ان کو سپورٹ بھی نہیں کرتے، پرانے زمانے کے وہ بنے ہوئے ہیں. اور وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ پھر جب ہم انہیں کہتے ہیں بھائی صحیح ابن خزیمہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، باقی کتابوں کے اندر، کہ نبی علیہ السلام کو عذاب دکھایا گیا ان لوگوں کا جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر. وہ کہتے ہیں جی وہ تو یہودیوں کے بارے میں، یعنی جس طرح ہم بریلویوں کو کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن میں جو ہے وہ غیر اللہ کو پکارنے کے بارے میں چیزیں وہ کہتے ہیں تو بتوں کے بارے میں. تو آپ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ پھر ہم انہیں کیا بتاتے ہیں اس پہ کہ یار جس سے فٹ اسے گفٹ. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اونچی آمین سن کے یہودی چڑھتے ہیں. تو اہل حدیث تو یہ انفیوں کے اوپر لگاتے ہیں حدیث، وہ چیختے رہتے ہیں کہ تو یہودیوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں نہیں، بات یہ کہ یہودی چڑھے یا مسلمان چڑھے، کیونکہ جرم وہ ایک کر رہا ہے تو ذائق ہے. تو سر اگر اہل حدیث 5 منٹ پہلے روزہ کھولتے ہیں تو اب انہوں نے بریلویوں والے آرگومنٹ کرنے شروع کر دیے کہ جی چونکہ وہ یہودیوں کے بارے میں تو آپ یہودیوں والے کام شروع کر دیں گے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ داڑھی منڈانا ہے کے بارے میں جو ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو کہ داڑھیاں مڑاتے ہیں، تم نہ داڑھیاں یعنی مڑاؤ، داڑھیاں بڑھاؤ. اب اگر کوئی مسلمان داڑھی مڑاتا ہے تو ہم اسے تو کہیں گے نا یہ یہود و نصارہ والا عمل ہے. وہ یہ تو نہیں آگے سے کہہ سکتا یہ تو یہود و نصارہ کے بارے میں، میرے بارے میں تو آئی نہیں ہے. ہم اسے کیا کہیں گے؟ یہ عمل ان کے والا ہے. تو یہاں پر بھی روزہ جلدی نہیں افطار ہونا چاہیے. ہمارے جرم شہر کے آپ نقشہ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ڈیجیٹل واچ میں لا کے رکھی ہیں، وہ ڈیجیٹل واچ بتا رہی ہے ان کے 5-6 منٹ کی افطاری پہلے ہو رہی ہے. دارالاسلام پبلیکیشن دنیا میں اہل حدیث کا سب سے بڑا ادارہ ہے، ان کے آپ ٹائمنگز دیکھیں، نماز کی، غروب آفتاب کی دیکھیں، ان کی ٹائمنگ سے بھی فرق ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ گھڑیوں کو اور مسلم پرو کو اسلام 360 سلاٹ ٹائم یا سب سے بہتر ہے گوگل میں لکھیں. بعض کا ان کے آپس میں بھی 1-1 2-2 3-3 منٹ کے فرق آ جاتے ہیں، وہ اتنے بڑے فرق نہیں ہوتے ہیں. اس میں آپ پھر احتیاط کریں کہ سحری میں آپ اس کو فالو کریں جو سب سے پہلے ختم سحری بتا رہا ہے، اور افطار میں آپ اس کو فالو کریں جو سب سے آخر میں افطار کا ٹائم بتا. میں تو الحمدللہ افطاری میں بھی آلموسٹ 5 منٹ کی احتیاط کرتا ہوں اور سحری میں. تو
یہ جو ہے نا کہ افطار میں جلدی کرنا، مراد یہ ہے کہ کوئی اتنا روزہ لیٹ نہ کر دے کہ وہ 20 25 30 منٹ گزر جائے، وہ ناپسندیدہ ہے. تو اتنا تو کوئی بھی نہیں کر رہا ہوتا. تو یہ شیعہ کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں، یہ لیٹ کر رہے ہوتے ہیں. شیعہ کدھر؟ ہمارے ٹائمنگ میں آلموسٹ، بلکہ جب سے ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا تو آلموسٹ شیعہ کا سنی کا ٹائم ایک جیسے ہی ہے. سنی کو 2-3 منٹ آگے چلے جائیں تو شیعہ 2-3 منٹ پیچھے آ جائیں، درمیان میں کنسیسز کر لیں تو آلموسٹ ٹائم وہی ہے. یہ میری شیعہ علماء سے باقاعدہ بات ہوئی ہے، میں نے اس ویڈیو میں بھی ریکارڈ کروایا. تو ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک اجازت والا معاملہ کیا ہے. امام حنیفہ کے نزدیک دلیل یہ ہے کہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے کپڑوں پہ جب منی لگی ہوتی تھی تو اگر وہ گیلی ہوتی تو میں دھو دیتی، اور نبی علیہ السلام اس دھلے ہوئے کپڑے کو پہن کے نماز کے لیے چلے جاتے اور اس کے خشک ہونے کا انتظار نہیں کرتے تھے. یعنی اگر آپ نے کپڑے سے منی کو دھو دیا تو اب گیلے کپڑے بھی آپ اپنے جسم پہ پہن سکتے ہیں. آپ کو تو یہ بات بڑی حیران کن لگ رہی ہوگی کہ اس میں کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے. جناب جب نیا نیا دین سکھایا جا رہا تھا اس وقت لوگ یہ بھی سوال پوچھتے تھے کہ اس کا خشک ہونا ضروری ہے کہ نہیں. دھو تو آپ نے دی، ابھی تو گیلا ہے کپڑا، کیا خشک ہو کے پاک ہوگا یا گیلی حالت میں بھی پاک ہی ہوگا؟ ہمیں تو آج پتا ہے کہ گیلی حالت میں بھی پاک ہوگا، لیکن شروع میں جب کوئی بات بتائی جائے گی تو اس وقت یہ بھی ساتھ کلیئر کیا جائے گا نا. ہر قسم میں چپکڑا ہے نا بچوں، کوئی نہ کوئی گل رہ جائے گی. اچھا، اور بخاری مسلم میں یہ آتا ہے کہ اگر وہ منی خشک ہو جاتی کپڑوں پہ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں پھر میں اسے خورش دیا کرتی تھی، دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، خورش کے اس کو پاک کر دیا جاتا تھا. اب یہ جو خورشنے والا معاملہ ہے نا، یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی مانتے ہیں کہ منی اگر خشک ہو جائے تو کپڑے سے خورش کے اگر اس سے اتار دیا جائے، یعنی اس کی خورچنا یہ ہے کہ وہ داغ تو ظاہر نہیں ختم ہوگا نا خورچنے سے، اس کو آپ اتنی زور سے رگڑیں گے کہ اس کی اکڑاہٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے. اس کے بعد آپ یوں کر دیں، کپڑے کو یوں ملیں ایسے ایسے، پھر ایسے کریں اور وہ اوپر سے جھڑتی جائے یہاں تک کہ اس کی وہ سختی ختم ہو جائے اور بالکل ملائم ہو جائے کپڑا. داغ تو ختم نہیں ہو سکتا، تو یہ کپڑا پاک ہو جائے گا کیونکہ حدیث میں آیا ہوا ہے. اس سے انکار کون کر سکتا تھا؟ امام شافعی اسی کو دلیل بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کھرچنے سے پاک ہو رہی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ منی ناپاک نہیں ہے، کیونکہ پانی تو اس کو لگا ہی نہیں گیا، پانی کے بغیر تو کپڑا پاک ہو ہی نہیں سکتا، اور پھر ابھی اثرات بھی اس کے باقی ہیں. کھرچنے سے زیادہ سے زیادہ اس کی اکڑاہٹ ختم ہوئی ہے نا، اس کا داغ تو باقی ہے، وہ اس میں سے نکل نہیں گیا مکمل طور پہ. لاجیکلی تو بات درست ہے، جو مرضی آپ کر لیں، جتنا مرضی کسی کپڑے کو رگڑ لیں، اس کے اندر جو اثرات ہیں وہ تو باقی ہیں. تو امام شافعی کہتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کھرچنے سے پاک ہونا یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ منی ناپاک نہیں ہے. اب امام حنیفہ اور ان کے ساتھیوں کا موقف یہ ہے کہ اگر ناپاک نہیں ہے تو کھرچتے کیوں ہیں؟ تو امام شافعی اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کھرچتے اس لیے ہیں کہ ایک شخص کے اگر کپڑوں پہ لگی ہوئی ہے اور سامنے سے وہ کپڑے نظر آ رہے ہیں، وہ تو بھائی بلغم بھی لگا ہوا ہو اور سامنے نظر آ رہا ہو تو کراہت تو ہوتی ہے نا. اسی لیے اما عائشہ جو ہے وہ اگر گیلا ہوتا تھا تو دھو دیتی تھی تاکہ وہ اس کا وہ ایک بلغم سا ایک افیکٹ جو منی کا ہے وہ نظر نہ آئے. وہ دیکھنے میں ہی آکورڈ لگتا ہے. اور کھرچنے پہ وہ پاک اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ کھرچنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ اگر کپڑا اکڑا ہوگا پھر بھی دیکھنے میں معیوب لگے گا کہ یار اس کے اوپر کوئی چیز لگی ہوئی ہے، تو اس لیے وہ کھرچ دیتی تھی. یہ امام شافعی اس کا جواب دیتے ہیں. اور امام شافعی کی باقاعدہ ڈیبیٹ ہے امام حنیفہ کے شاگردوں کے ساتھ، چونکہ امام حنیفہ تو 150 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور امام شافعی 150 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. امام شافعی کے استادوں میں امام حنیفہ کے شاگرد ہیں امام محمد، بلکہ ان کی والدہ کے ساتھ امام محمد نے شادی کر لی تھی. اس کی وجہ سے امام شافعی کے وہ باپ بھی لگتے ہیں، والد نہیں باپ لگتے ہیں امام محمد. تو وہ امام محمد کے ساتھ باقاعدہ بحث کرتے تھے کہ امام حنیفہ کا یہ فتویٰ درست نہیں ہے. امام شافعی کو اپنی فقہ اسی لیے علیحدہ بنانی پڑی کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے فقہی مسائل میں بہت بڑی بڑی غلطیاں ہو گئی ہیں، کیونکہ انہوں نے تابعین کے اقوال کے اوپر رلائے کیا اور زیادہ تر مسائل میں اجتہاد کیا جن پہ احادیث ان کے بالکل خلاف تھی، اور واقعی مس ہینڈلنگ ہوئی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یعنی یہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹنے کا مسئلہ یہ امام حنیفہ سے مس ہینڈل تو ہوا ہے. ابو داؤد میں واضح حدیث ہے، ایک صحابی کو پیرے پہ تھے، وہ تیر لگتے رہے، ان کے پورے کپڑے خون آلود ہو گئے، وہ نماز مکمل کی اور پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو اٹھایا
اس نے کہا حضرت پہلے اٹھا لینا تھا، نماز توڑ دینی تھی، جان کو خطرہ تھا. انہوں نے کہا میں نے ایک سورت شروع کی تھی، میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ میں وہ سورت مکمل کیے بغیر نماز مکمل کروں، تو وہ نماز اسی حالت میں پڑھتے رہے. اب یہ حدیث ابو داؤد کی واضح ثبوت ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اسی لیے امام شافعی نے اس موقف کو اڈاپٹ کیا. اب شیخ زکریا کاندلوی صاحب فضائل اعمال میں نماز میں خشوع خضوع اور کنسنٹریشن سے نماز پڑھنا، اسی کانٹیکسٹ میں صحابی کا واقعہ نقل کرتے ہیں، یہ والا. اب واقعہ انہوں نے نقل کیا، ان کو فوراً فکر پڑ گئی کہ اگر یہ واقعہ کسی تبلیغی جماعت والے نے پڑھ لیا تو وہ تو یہ سمجھے گا کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ خون پاک ہے، کیونکہ کپڑے ناپاک ہو جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی. تو دو مسائل جو ہیں امام حنیفہ کے اڑ رہے تھے، ایک حدیث سے دو مسئلے شکار ہو رہے تھے. تو شیخ زکریا کاندلوی نے فضائل اعمال میں یہ واقعہ لکھ کے فیر ڈالی ہے نیچے، چھوٹی سی فیر، وہ فائدہ اسے کہتے ہیں. یہ پرانے بزرگوں کا ایک طریقہ تھا کہ وہ تفسیر کوئی لکھنی ہے یا کوئی پوائنٹ کریٹیکل ہائی لائٹ کرنا ہے یا کوئی انوملی آ گئی ہے، کوئی ایمبیگوٹی ابہام آ گیا تو وہ فیر ڈال کے اسے کلیریفائی کرتے تھے. وہ بعض اوقات تو فائدے کی فے ہوتی تھی، بعض اوقات فساد کرنے کی وہ فے ہوتی تھی. یہاں انہوں نے فساد ہی کیا، یعنی فساد تو میں نے اس کا نام رکھ دیا نا. تو فساد انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو اوپر ہم نے واقعہ لکھا ہے تو اس میں ایک چیز ہائی لائٹ ہوئی ہے کہ وہ صحابی اسی حالت میں نماز پڑھتے رہے، خون بھی ان کے جسم پہ لگا ہوا اور خون نکل رہا. تو کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بھی خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. انہوں نے بتایا کہ ہم چونکہ حنفی ہیں، ہم نے نہیں اس مسئلے کو ماننا. امام شافعی کے نزدیک بھی خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہو، جی وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہو. یہ آپ کو تقلید نہیں واجب کروا رہے، انہوں نے صحابہ کرام پہ بھی اماموں کی تقلید واجب کروائی ہوئی ہے. اب یہ بات کریں کہیں گے نہیں جیوی صاحب نے ہمارا مذاق اڑایا. وہ اصل میں ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح امام شافعی کا یہ مذہب، یہ طریقہ ہے کہ وہ خون نکلنے سے وضو کے قائل نہیں ہے، اسی طریقے سے وہ صحابی بھی قائل نہیں ہے. بالکل ہمیں بھی پتہ یہی ہے، مذاق ہم اس لیے اڑا رہے ہیں کہ آپ کے بزرگوں کو اردو لکھنے کی بھی تمیز نہیں ہے. اردو کا مذاق تو ہم اڑائیں گے نا، لکھنا چاہیے تھا ہو سکتا ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی صحابی سے یہ مذہب اخذ کیا ہو، یہ لکھنا چاہیے تھا نا. یہ کیوں لکھا کہ ہو سکتا ہے وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہو؟ تو پھر مذاق تو اڑے گا. تو یہ مسئلہ حنفیوں کا کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا خون ناپاک ہے، خون ناپاک تو انہیں خود ماننا پڑا نا اس غلط مسئلے کی وجہ سے. خون کے ناپاک ہونے کی دلیل حنفیوں کے پاس کوئی نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. صرف جو عورتوں کے مخصوص ایام کا خون ہے نا اس کی ناپاکی کی دلیل موجود ہے قرآن و سنت میں. جو عام خون نکلتا ہے، آپ کے منہ سے نکلے، جسم سے نکلے، کسی زخم سے نکلے، اس کی دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے. یہ انہوں نے انڈائریکٹ مسئلہ نکالا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو جسم سے نکلے اور وضو توڑ دے وہ ناپاک تصور کی جائے گی. مثلا پیشاب جسم سے نکلے ناپاک تصور کیا جائے گا، وضو بھی توڑ رہا ہے. مزید پسینے سے وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ پسینے کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے پسینہ ناپاک بھی نہیں ہے. تھوک بلغم اس کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لہذا یہ ناپاک بھی نہیں ہے. خون کو انہوں نے کہا اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے. ہم پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے، تو وہ بھی انہوں نے قیاس کیا ہوا اور اس پہ اگلا قیاس یہ کر دیا کہ چونکہ یہ ناپاک ہے لہذا وضو بھی توڑ دے گا. بعض کوئی شاطر بننے کی کوشش کریں گے تو وہ کہیں گے جی قرآن میں لکھا ہے نا 4 چیزیں حرام کی گئی ہیں، خنزیر کا گوشت، بہتا ہوا لہو، مردار، اور وہ ذبیحہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے. تو اس میں تو کھانے کی ممانعت آئی ہے. خون تمہارے لیے کھانا حرام ہے. خون جسم کو ٹچ کر جائے تو نہ وہ کپڑے نہ پاک ہوں گے، نہ جسم نہ پاک ہوگا، اور نہ خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹے گا. تو یہ بےچارے وہ تھوکتے رہتے ہیں، کسی کے منہ سے خون نکلا وہ کہتے ہیں جب تک تھوک جو ہے نا وہ اس میں تھوک کی سفیدی غالب نہ ہو جائے اس وقت تک آپ نے تھوکتے رہنا ہے. ادروائز اگر وہ ریڈ کلر غالب ہوا تو آپ وضو جتنی بار کریں گے وضو آپ کا ٹوٹتا جائے گا ساتھ ساتھ. یہ مصیبت میں لوگوں کو ڈالا ہوا انہوں نے، کتنی بڑی مصیبت میں ڈال دی. تو وہ بات شروع ہوئی تھی وہ منی والے مسئلے سے. تو باقاعدہ امام محمد کے ساتھ امام شافعی نے ڈیبیٹ کی ہے. الٹیمیٹلی
امام شافعی نے ایک چھکا مارا. انہوں نے کہا کہ امام صاحب یہ بتائیں کہ انبیاء کی پیدائش کس چیز سے ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا منی سے. تو امام شافعی نے کہا کہ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کرام ایک نجس چیز سے پیدا ہوئے ہیں؟ حقیر چیز تو ہے، ظاہر پانی کا قطرہ تو ایک حقیر چیز ہے نا. عام نظر میں تو ویسے تو پانی کی بہت قدر ہے، لیکن عام حالت میں پانی کی وہ قیمت تو نہیں جو سونے کی یا باقی چیزوں کی قیمت ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسے حقیر چیز کے طور پر بیان کیا، اور اس وجہ سے بھی کہ منی جس جگہ سے نکلتی ہے وہ ایک شرم کا مقام ہے، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی اوقات دکھائی ہے. لیکن قرآن میں کہیں اس منی کو ناپاک نہیں کہا گیا. ہاں، تو امام محمد سے جب امام شافعی نے یہ بات کی نا کہ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کرام ایک نجس چیز سے پیدا ہوئے ہیں، اس پہ وہ خاموش ہو گئے. لہذا یہ میچ جو ہے نا جی، یہ تو امام شافعی نے جیت لیا ہے حنفیوں سے، سیدھی سی بات ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں باقاعدہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ سے جو مسائل میں غلطیاں ہوئی ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا ہے. اب شاہ ولی اللہ سے بڑا کون سا حنفی رہا ہوگا، لیکن انہیں بعد میں سمجھ آ گئی. لیکن چونکہ وہ بہت بڑی پرسنالٹی ہے، ان کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں اپنا مجدد آج بھی مانتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے باقاعدہ امام شافعی کی تعریف کی ہے کہ انہوں نے امام مالک اور امام حنیفہ کی فقہ میں جو غلطیاں تھیں کہ تابعین کے اقوال سے مسائل کو اخذ کرنا اور صحیح حدیث، مرفوع حدیث کو ڈھونڈے بغیر مسائل کو اخذ کر لینا، اس میں پھر ان سے غلطیاں ہو گئی. امام شافعی نے پھر احادیث کے اوپر بنیاد رکھی، اور پھر ان کے شاگرد احمد بن حنبل نے مزید کام کیا، اور پھر ان کے آگے سے شاگرد امام بخاری نے تو اسے اس ایپیکس تک پہنچایا کہ انہوں نے امام شافعی کو بھی نہیں چھوڑا جس مسئلے میں امام شافعی کو غلطی لگی. مثلا ایک جگہ امام شافعی کو بھی ٹھوکر لگی، ان کے نزدیک بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے عام حالت میں بھی. بخاری مسلم میں حدیث ہے، امام بخاری لے کے آئے ہیں کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے غربت کی وجہ سے، تو حجرہ تنگ تھا، نبی علیہ السلام رات کو قیام اللیل کرتے تھے، میں آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی، جب آپ سجدے میں جانے لگتے تو میرے پاؤں ٹو دیتے اور میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی اور پھر آپ سجدہ کرتے، اور پھر جب آپ واپس قیام میں جاتے تو میں پھر آگے ٹانگیں اپنی سیدھی کر لیتی. اس سے اما عائشہ نے کئی مسائل بتائے کہ ایک تو یہ کہ اگر آپ کے سامنے کوئی لیٹا ہوا ہے تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، خواہ وہ آپ کی بیوی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، یہاں تو وہ چرپائی کے سامنے نہیں نماز پڑھنے دیتے، کہتے پتہ نہیں نماز نہیں، سائڈ پہ ہو کے نماز پڑھو. ٹھیک ہے. دوسرا، اس سے امام بخاری نے امام شافعی کا رد کر دیا جو کہتے تھے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہاں تو نبی علیہ السلام ہر رکعت میں سجدے میں جاتے وقت سیدہ عائشہ کے پاؤں کو ٹو رہے ہیں اور نماز کنٹینیو کر رہے ہیں. اب اس حدیث کے تحت ان لوگوں کو بھی پھکی مل گئی جو یہ کہتے تھے کہ امام بخاری شافعی تھے، جی تقلید ضروری ہے. امام بخاری نے تو امام شافعی سے بھی اختلاف کیا، 300 جگہ پر امام حنیفہ سے اختلاف کیا ہے صحیح بخاری کے اندر. کتنے مسائل کے اوپر انہوں نے سخت گرفت کی ہے کہ انہوں نے مسائل کہاں سے نکالنی ہے. اس طرح کی اگر آپ ڈیٹیلز پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ غلط مسائل لوگوں سے لکھے گئے اور آج تک امت اس کی تکلیف کاٹ رہی ہے. امام حنیفہ نے جو غلط مسئلہ لکھ دیا، خون نکلنے سے وضو ٹوٹنے والا یا خون کا ناپاک ہونا، یہ دونوں باطل مسائل ہیں اور آج کروڑوں حنفی اس تکلیف کو کاٹ رہے ہیں. وہاں امام شافعی نے جو مسئلہ لکھا، کروڑوں شافعی انڈونیشین، ملیشین، آپ سخت جون جولائی کی گرمیوں میں انڈونیشین اور ملیشین عورتوں کو دیکھیں گے کہ انہوں نے دستانے پہنے ہوتے ہیں ہاتھوں میں. پورا دستانہ نہیں پہنا ہوتا، ایک طرف سے پہنا ہوتا ہے، کیونکہ پورا تو پہننا منع ہے. نبی اسلام نے دستانے اور پگڑیاں اتارنے کا حکم دیا ہے احرام کی حالت میں. عورت صرف حجاب کر سکتی، چہرہ وہ بھی کھلا رکھے گی. تو وہ اتنا کپڑا اس کے اوپر رکھتے ہیں کہ اگر وہ خامند کے ہاتھ ان کے ساتھ غلطی سے بھی ٹچ کر جائے، یا پورا دستانہ پہن لیتے ہیں اگر ہاتھ میں ہاتھ لے کے چلنا ہے مجبوراً بھیڑ کی وجہ سے. قد بھی بیچاروں کے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا، وہ تو ہمارے سب کانٹیننٹ کے لوگوں سے بھی چھوٹے ہیں قد میں، تو وہاں ان بیچاروں نے کہاں نظر آنا ہے، سکڑے سکڑے. تو وہ عورتوں نے دستانے پہنے ہوں گے، آپ حیران ہوں گے کہ اتنی گرمی میں دستانے کیوں پہنے ہوئے ہیں. چہرے کھلے ہوئے ہیں احرام کی حالت میں بھی اور عام حالت میں بھی، وہ چہرے کا پردہ بہت کم ہی وہاں پہ لوگ کرتے ہیں. ہاتھوں میں دستانے، اور اس کے پیچھے امام شافعی کا وہ مسئلہ ہے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. دیکھیں ایک مسئلہ غلط بیان کرنے سے کروڑوں مسلمانوں نے تکلیف کاٹی ہے.
اسی لیے ہم کہتے ہیں آپ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی نہ ہو، آپ محمدی بنے، مسلم بنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا اس طرح کی باتیں آپ کریں گے نا، یہ پتہ کیا جواب دیتے ہیں آگے سے؟ کہتے ہیں یہ اپنے نفس کے دین پہ چل رہے ہیں، جہاں انہیں امام شافعی کا مسئلہ آسان لگتا ہے یہ وہ لے لیتے ہیں، جہاں امام حنیفہ کا آسان لگتا ہے یہ وہ لے لیتے ہیں۔ اچھا ان سے پوچھیں کہ یہ ہم اپنے نفس سے لے رہے ہیں یا حدیثوں کی روشنی میں لے رہے ہیں؟ ان بیچاروں کو تو حدیثوں کا تعارف ہی نہیں نا، انہوں نے پوری زندگی فقہ پڑھی ہوئی ہے، انہیں کا پتا کہ حدیثوں میں کیا مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ او بھائی ہم نفس کی پیروی نہیں کر رہے، ہم حدیثوں کو دیکھ کے چل رہے ہیں۔ اور دوسری بات، جس بات کے اوپر تم تانا دے رہے ہو نا ہمیں کہ دین میں آسانی ڈھونڈتے ہیں، اللہ تو یہ بات فخریہ بیان کرتا ہے قرآن میں۔ رمضان کے کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ اگر مسافر ہو یا مریض ہو تو گنتی بقیہ کے دنوں میں پوری کر لو۔ اللہ کہتا ہے کہ میں آسانی دیتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ یہ آسانی مانگتے ہیں۔ اور بھائی آسانی تو مانگنی ہے، بخاری میں حدیث ہے دین ہے ہی آسانی کا نام۔ ہاں جی، الدین یسرا، دین ہے ہی آسانی۔ مولویہ کہتا ہے یہ آسانی کا دین لے لیں گے، کیونکہ انہوں نے حدیث کے بالکل الٹ چلنا ہوتا ہے، اس معاملے میں بھی حدیث کے الٹ ہی چلے ہیں۔ پھر وہ بخاری مسلم کی حدیث، جب نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ ابن جبل کو گورنر بنا کے بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو آسانیاں بتانا، مشکل نہ بتانا، خوشخبریاں سنانا، انہیں متنفر نہ کرنا۔ نبی اسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ آسانیاں بتانا۔ اور یہ کہتے ہیں جی یہ مرضی کا آسانی کا دین لیں گے، ان کا خون نکل جائے گا تو یہ شافی بن جائیں گے، یہ بیوی کو ہاتھ لگا لیں گے تو حنفی ہو جائیں گے۔ سرکار نہ ہم شافی ہوں گے نہ حنفی ہوں گے، دونوں صورتوں میں ہم محمدی اور مسلم ہیں۔ وہاں پہ امام شافی کا مسئلہ درست ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہاں پہ امام حنیفہ کا مسئلہ درست ہے حدیث کے تحت کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب جہاں تک مسئلہ ہے منی کا، تو اس میں قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں امام شافی کا موقف ہی مضبوط لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا آپ جس کے مطابق بھی عمل کریں، ہم اس کے اوپر کوئی یعنی گرفت والا معاملہ نہیں کرتے کہ ہم کسی کے اوپر کریں۔ ہم اپنے طور پہ تو ضرور احتیاط کرتے ہیں پاکی ناپاکی کے حوالے سے، صفائی ستھرائی کے حوالے سے۔ وہ تو مسلم کی حدیث ہے صفائی نصف ایمان ہے، وہ آپ صفائی رکھیں گے۔ نبی الاسلام نے بھی صفائی والا معاملہ کیا ہے۔ رہا مسئلہ یہ پاکی اور ناپاکی والا مسئلہ، تو اس میں جو منی والا معاملہ ہے اس کے معاملے میں جو امام شافی کا موقف مضبوط لگتا ہے ایز کمپیئر ٹو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ ایک تابعی حضرت عمر کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، قرآن میں سورہ النساء میں آیا کہ جب تم سفر پر ہو اور خوف کی حالت میں ہو تو کوئی حرج نہیں اگر قصر کر لو۔ تو اس سے تو لگتا ہے کہ اب ہم حالت امن میں، اب ہمیں قصر نہیں کرنی چاہیے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ سیم کوسچن میں نے خود نبی علیہ السلام سے بھی پوچھا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر یہ اللہ کی دی ہوئی آسانی ہے، اسے لے لو۔ یعنی اگرچہ اب خوف کی حالت نہیں ہے، لہذا قیامت تک کے لیے حکم باقی ہے کہ اگر حالت خوف نہ بھی ہو تب بھی مسافر قصر نماز کر سکتا ہے۔ لہذا یہ جو مینٹلٹی بتاتے ہیں نا کہ جی دین مشکل بنانے کا نام ہے، نہیں، دین آسانی کا نام ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے تعلیقاً ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیا ہے کہ مولا علی جب سفر سے واپس آتے کوفے کے گھر نظر آ رہے ہوتے تھے اور وہ کوفے کے باہر ہی پڑاؤ کر کے نماز قصر کر لیتے تھے اور کہتے تھے ہم اللہ کی آسانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور حنفی مولوی آپ کو بتاتے ہیں نہیں جی آپ پہ جب پھر مشکل وقت آئے گا تو آپ آسانی کے لیے شافی ہو جائیں گے اور ادھر وقت آئے گا تو آپ آسانی کے لیے حنفی ہو جائیں گے۔ جی ہم نہ حنفی ہوں گے نہ شافی ہوں گے، نہ ہمیں کوئی انٹرسٹ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو کسی امتی کے ساتھ منسوب کریں۔ ہم دونوں صورتوں میں دیکھیں گے کہ کہاں امام شافی کا مسئلہ قرآن و سنت کے قریب ہے اور کہاں امام حنیفہ کا۔ اور میں آپ کو بتاؤں شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے، اب ہمارے پاس ساری حدیثیں ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں کہ ہم ایک ایسی نئی فقہ مرتب کریں کہ جس میں جو جو باتیں جس امام کی درست ہیں وہ لے لیں۔ یہ بڑا زبردست مشورہ دیا تھا، لیکن ان کا مشورہ تھا ہم نے پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا اللہ کے فضل سے۔ ہاں شاہ ولی اللہ تو خواہش کر کے فوت ہو گئے، باقی انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں جہاں ان کو موقع ملا ہے انہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے۔ رفع الیدین کے مسئلے میں انہوں نے کہا رفع الیدین کرنے کی حدیثیں بہت زیادہ ہیں، میرے نزدیک کرنے والے بہتر ہیں۔ یعنی انہوں نے طریقے سے بات پہنچا دی، ظاہر ہے کہ قتل کے فتوے نکل جانے تھے۔ اسی طریقے سے امام کے پیچھے فاتحہ والا مسئلہ انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک اب جن رکعتوں میں وہ آہستہ آواز میں امام پڑھ رہا ہوتا ہے پڑھ لینی چاہیے۔ پھر تقلید میں تو انہوں نے لکھا کہ 4 صدی ہجری میں یہ تقلید کی بدعت شروع ہوئی،
اور امت کے بڑے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ اماموں کی اندھی تقلید ہے. پھر حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے چاروں اماموں کے اقوال نقل کیے، امام حنیفہ، امام شافعی، امام نمبر امام مالک کا، کہ ہماری کوئی بات بھی قرآن و سنت کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو، دیوار پہ دے پاؤ. یہ کہتے ہیں انہوں نے چیلنج کیتا ہے کہ کٹ کے دسو کوئی. نہ سرکار نہ لکھا ہے کہ مفتی پر واجب ہے کہ جب تک ہمارے قول کی دلیل اسے معلوم نہ ہو فتویٰ نہ دے. اور امام مالک کا قول نقل کیا ہے کہ وہ رسول اللہ کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ ان صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی مردود نہ ہو سوائے رسول اللہ کے. اور کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اور یہ امام مالک نے خالی ایک دھمکی نہیں لگائی ہے، پریکٹیکلی عمل بھی کیا ہے. الموطا امام مالک میں امام مالک نے نقل کیا کہ عبداللہ ابن عمر حج اور عمرے کے موقع پر داڑھی کا بھی قصر کرتے تھے، یعنی مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے. وہ ابو داؤد میں آتا ہے کہ وہ بڑھاتے ہی صرف حج عمرے کے لیے تھے، ان کی داڑھی ہوتی ہی مٹھی تھی. یہ جو دعا ہے نا، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ حدیث پوری یوں ہے کہ عبداللہ بن عمر افطار کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے اور مٹھی کے بعد داڑھی بھی کاٹتے تھے. بخاری میں تو آیا حج عمرے پہ کاٹتے تھے، ابو داؤد میں آیا مطلقاً کاٹتے تھے، اور الموطا امام مالک میں آیا کہ وہ بڑھائی انہوں نے اس لیے ہوتی تھی کہ وہ حج اور عمرے کے لیے بڑھا لیتے تھے، رمضان کے بعد داڑھی نہیں کاٹتے تھے کہ تھوڑی سی بڑھ جائے حج اور عمرے کے موقع میں کاٹ لوں گا. تو امام مالک نے ان کا فتویٰ نقل کیا کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ تو سر کے بالوں کی بھی قصر اور حلق کا معاملہ کرتے تھے، وہ داڑھی کو بھی قصر کرتے تھے. لیکن ساتھ امام مالک نے لکھا کہ یہ عبداللہ بن عمر کا ذاتی عمل ہے، امت کے لیے مشروع نہیں ہے. اختلاف کر دیا نا کہ کوئی عبداللہ بن عمر کے مسئلے کو یہ نہ بنا لے کہ داڑھی کا قصر بھی ضروری ہے، صرف سر کا ضروری ہے حج اور عمرے کے موقع پر. تو اماموں نے باقاعدہ اختلاف کیا، لیکن امام مالک سے اب اتنا بڑا مسئلہ مس ہینڈل ہوا. انہوں نے الموطا امام مالک میں لکھا کہ میں نے تو شوال کے 6 روزے کسی کو رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. یہی امام حنیفہ بھی کہتے تھے، لیکن آج حنفی ہوں مالکی ہوں پوری امت مانتی ہے کہ شوال کے 6 روزے سنت ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، کہ رمضان کے بعد جو 6 روزے رکھ لے شوال کے، اسے پورے سال کے، پوری زندگی کے روزوں کا ثواب ہے اگر وہ روٹین میں رکھتا ہے. وہ جس طرح مرضی رکھے، پورے مہینے میں پورے کرنے ہیں، چاہے فوراً شروع کر دے چاہے بعد میں کرے. یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک فوراً رکھ لے اور باقی بعد میں، جس طرح مرضی شوال کے اندر رکھنا ہے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کنٹریبیوشن کی ہے، شاہ ولی اللہ نے اسے انڈورس کیا. پھر شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں عدی ابن حاتم والی وہ حدیث بھی ڈالی ہے جامع ترمذی کی، جنہوں نے آ کے حضور سے پوچھا تھا قرآن میں ایک آیت ہے، انہوں نے سلیپ ٹانگی ہوئی تھی، مسلمان ہوئے، حاتم تائی کے بیٹے تھے. وہ میرے دل میں کھٹکتی آیت، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے جوگیوں اور صوفیوں کو اور علماء کو اپنا راہبوں کو رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. یا رسول اللہ، ہم نے تو کبھی پرستش نہیں کی اپنی علماء کی. نبی اسلام نے کہا کہ کیا تم اپنے علماء کے فتاوا جو ہے حلال اور حرام کے ڈیسیژن بغیر دلیل کے مان نہیں لیا کرتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا. فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے. یعنی عدی ابن حاتم کو حضور کہہ رہے ہیں کہ عدی ابن حاتم تو نے کر لینا تھا غور کہ کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. انہوں نے نہیں آگے سے کہا میں تو جاہل ہوں، جاہل کو تو امام کی تقلید کرنی چاہیے. حضور کہہ رہے ہیں کہ تمہارے علماء کے فتوے تم کیوں مان لیتے تھے جو قرآن و سنت میں نہیں لکھے ہوئے تھے؟ یہ غور کرنے والی بات ہے. عدی ابن حاتم عالم نہیں تھے. حضور کیا کہہ رہے ہیں کہ علماء سے پوچھ کے جب چلنا ہے نا تو پوچھنا لکھیا کتے ہے. اس حدیث کو شاہ ولی اللہ دہلوی نے کہا کہ آج کے دور میں بھی جو قرآن و سنت کے مقابلے پہ امام حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل یا امام مالک کے فتاوا جو انہوں نے بدنیتی سے نہیں دیے، لمیٹڈ نالج کی وجہ سے ان کو دینے پڑے، تو وہ جو فتوے لیتا ہے اور قرآن و سنت کو چھوڑ دیتا ہے، گویا کہ وہ وہی کام کر رہا ہے جو یہود و نصارہ والا کام ہے. اب انہوں نے حجت اللہ البالغہ کو نا سلیکٹو پڑھا ہوا ہے اپنی اسٹڈی کے اندر، چند ایک چیزیں پڑھ لی ہوئی ہیں، انہیں نہیں پتا اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ شاہ ولی اللہ نے منجی ٹھوکی ہوئی ہے انفیاں دی. ہاں جی، اسی طریقے سے انفیوں نے جو آپ کو ڈیفینیشن بتائی ہوئی ہے نا وضو اور غسل کے لیے پانی لینے کی، توبہ 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 توبہ. میں آپ کو وضو سے کہہ رہا ہوں جو انہوں نے ڈیفینیشن بتائی ہے اس کے تحت تو کسی صحابی کا وضو نہیں ہوتا. یہ کہتے ہیں جی داڑھی کا ایک ایک بال اور کھال تک دھلنا، ان کی داڑھی کے لیے جتنا پانی چاہیے نا اس میں 10 بندے وضو کرتے ہیں. جی ہاں، بخاری مسلم میں جو کیلکولیشن بنتی ہے نا نبی الاسلام کے وضو کا پانی جس سے آپ وضو فرماتے تھے، ½ لیٹر ہے. جی ہاں،
ایک بوٹل ہوتی ہے نا، اس سے نبی الاسلام وضو فرما لیتے تھے. بخاری مسلم میں نبی الاسلام نے ایک دفعہ بھی پانی لیا ہے اعضائے وضو دھونے کے لیے، ایک دفعہ. اب مجھے بتائیں ایک دفعہ آپ پانی لیں گے؟ نبی الاسلام کی تو داڑھی گھنی تھی، ان کے تو 10 گلاس چاہیے گھنی داڑھی کو دھونے کے لیے. اور بھائی جتنا چہرہ سامنے نظر آ رہا ہے وہ کافی ہے، باقی آپ نے داڑھی کا خلال کرنا ہے. ایک دفعہ اعضائے وضو، 2 دفعہ بھی بخاری مسلم میں حدیث میں ہے، 3 دفعہ بھی، تینوں طریقے سنت ہے. 3 دفعہ بھی لیں تو جو یہ ڈیفینیشن بتاتے ہیں نا دھونے کی، اس میں 3 دفعہ پانی لینے سے داڑھی والے کا چہرہ نہیں دھلتا. کہتے ہیں جی ایک بال تک، اور نہیں ہو یار، بس یہ سامنے جو چہرہ نظر آ رہا ہے داڑھی کا خلال، دیٹس آل، ختم. ایک دفعہ پانی لینا بھی صاحب، 2 دفعہ بھی، 3 دن. اسی طریقے سے غسل کے لیے بخاری مسلم میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گا 7 لیٹر پانی کے ساتھ نبی الاسلام نے 7 لیٹر پانی کے ساتھ غسل بھی کر لے. 7 لیٹر کتنا ہوتا ہے؟ 1.5 لیٹر کی کتنی بوتلیں بنی؟ 4.5 بوتلیں، جو 1.5 لیٹر کی آپ کی یہ بوٹلز ملتی ہیں. چلیں اس کو راؤنڈ آف کر لیتے ہیں، 5 بوتلیں 1.5 لیٹر کی، اس سے نبی الاسلام غسل کر لیتے تھے. بلکہ وہ ایک صحابی تو آ کے بحث کر رہے تھے سیدہ عائشہ کے ساتھ نا، کہ میرے تو سر کے بال بہت گھنے ہیں. انہوں نے کہا نبی الاسلام کے تو سر کے بال تم سے بھی زیادہ گھنے تھے، داڑھی بھی گھنی تھی، تو حضور تو اتنے پانی سے غسل کر لیتے تھے. تو اس زمانے میں لوگ وام کرتے تھے. اسی وجہ سے وہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اما عائشہ نے 2 تابعین کو غسل کر کے دکھایا تھا، فزیکلی سامنے نہیں کیا تھا. ان کا وہم نکالنے کے لیے اما عائشہ پردے میں اٹیچ باتھ میں گئی تھی. وہ کہتے ہیں جی اس میں لکھا ہے ایک موٹا کپڑا تھا، تو ظاہر ہے اس زمانے میں کپڑے کا ہی بات ہوتا تھا. ابھی بھی آپ ڈرائیو انڈ میں کچھ عرصہ پہلے پکے باتھ روم بنے، ورنہ وہ کپڑے کا ہی باتھ روم بنا ہوتا ہے، اس میں سے کوئی نظر تو نہیں آتا ہے. یہ تو نہیں کہ اندر کو بلب جل رہا ہے اور کوئی بندہ نہاتا ہوا نظر آ رہا ہے. گھروں میں تو کارنر میں ہوتا تھا. اما عائشہ نے وہم نکالنے کے لیے نا ایک بالٹی میں پانی لیا آلموسٹ 7 لیٹر، اور ان کے سامنے اندر گئیں، غسل کیا، باہر نکلی، اور یہ بتانے کے لیے دیکھو میں نے اسی سے ہی غسل کر لیا، اب کم از کم اپنا وہم نکال دو. اس زمانے میں یہ بڑی ایک اختلاف والی چیز چل پڑی تھی. عبداللہ ابن عمر بڑی سختی کرتے تھے عورتوں کے اوپر کہ وہ عام غسل کے لیے بھی چٹیاں کھولیں گی. تو اما عائشہ کو اتنا غصہ آیا، بخاری مسلم میں آتا ہے اما عائشہ نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر عورتوں کو چٹیاں مونڈنے کا کیوں نہیں کہہ دیتا کہ یہ ٹینڈی کروا دیں عورتیں. اتنے سخت مسئلے بتاتا ہے یہ، جبکہ نبی الاسلام ہمیں صرف حیض کے بعد جو غسل ہے اس میں چٹیاں کھولنے کا حکم فرماتے تھے. عام جو غسل جنابت ہوتا ہے نا میاں بیوی کے تعلق کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے جو غسل ہے اس میں نبی الاسلام ہمیں چٹیاں کھولنے کا بھی حکم نہیں دیتے تھے، اوپر سے پانی بہا لینا کافی ہے. اور آج کل تو خیر پرابلم حل ہو گیا ہے میرے بھائی، آج کل تو شاور کی وجہ سے ہمارے پاس اتنا پانی ہے کوئی وام باقی نہیں رہتا. لیکن میں نے دیکھا ابھی بھی جو بےچارے نئے دین پہ چلتے ہیں آدھا گھنٹہ غسل کرتے رہتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں نا ہم سے 10 منٹ وضو کرتے رہتے ہیں، وہم ہی نہیں نکلتا. یہ سب شیطانی وسوسے ہیں جن کے پیچھے آپ چل رہے ہیں. بالکل چپ کر کے وضو کریں، نماز پڑھیں، کچھ عرصہ بعد آپ کو وسوسے آنے بند ہو جائیں گے، اور اگر آپ ان کی پیروی کریں گے یہ قبر تک آپ کے ساتھ جائیں گے وسوسے. ہاں ان شکوک سے باہر نکلیں. اور نبی الاسلام نے ایسی تربیت کی تھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی. ابو داؤد میں آیا کہ کچھ عورتیں حضور سے کہتی ہیں یا رسول اللہ ہم جب مدینے میں چل کے مسجد تک آتے ہیں نا تو راستے میں ہماری عبایا جو ہے نا وہ گندگی والی جگہ پہ بھی رگڑ کھاتی ہے، تو ہمارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں. اب نبی الاسلام ان کو وہم میں ڈال سکتے تھے؟ نعوذ باللہ. آپ نے فرمایا کہ اس گندگی والی جگہ کے بعد کوئی پاک جگہ بھی آتی ہے؟ کہا رسول آتی ہے. فرمایا اس سے رگڑ کھا کے تمہاری عبایا پاک ہو جاتی ہے. یعنی مٹی بھی تیمم کر دیتی ہے، مٹی بھی اسی طریقے سے پاک کرتی ہے جس طرح کے پانی. اس لیے تو تیمم کا حکم آیا قرآن میں. تو نبی الاسلام نے ان کو یہ بھی نہیں کہا کہ اپنی عبایا چھوٹی کر لو. اس میں پردے کا بھی آپ دیکھیں کتنا ہے. آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ عبایا تھوڑی چھوٹی کر لو، نہیں کہا کہ عبایا ٹھیک ہے بڑی رہے. ہاں مرد کے لیے ہے کہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے کپڑے، عورت کے کپڑے ٹخنوں سے نیچے ہونے چاہیے. باقی وہ جو ایک روایت ہے نا ابو داؤد میں کہ پاؤں بھی مکمل طور پہ ڈھانپے ہوئے ہوں تو تب عورت کی نماز ہوتی ہے، وہ روایت کمزور ہے. پاؤں پورے ڈھانپنا ضروری نہیں، ٹخنوں سے نیچے ہونا ضروری ہے. پھر وہ جو ابو داؤد میں ایک حدیث ہے جو اکثر ایتھیسٹ کی طرف سے بھی پیش کی جاتی ہے، تو حنفی دے نا اس کا جواب، ہم تو جواب دیتے ہیں. ابو داؤد اور ترمذی دونوں میں حدیث ہے کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی. یعنی پانی جس چیز میں پڑے گا نا وہ چیز خود پاک ہو جائے گی، پانی ناپاک نہیں ہوگا اس کی وجہ سے.
اور امام داؤد باقاعدہ اس حدیث کے ساتھ اس کنویں کا ذکر کرتے ہیں جو مدینہ شریف میں تھا، اور امام داؤد کہتے ہیں میں خود اس باغ کا جو مالک تھا اس کی اجازت سے اس کنویں میں اترا جس میں نبی الاسلام سے جس کنویں کے بارے میں پوچھا گیا تھا، اور کہتے ہیں میں نے اپنی چادر اتار کے نا اس کا باقاعدہ ڈایامیٹر بھی میئر کیا، وہ آلموسٹ 9 فٹ بن رہا تھا. میں کیلکولیشن کر کے بتا رہا ہوں 9 فٹ کتنا سا ہوتا ہے، 9 فٹ کا وہ ڈایامیٹر تھا اس کا، یعنی ایک ایج سے دوسرے ایج تک کی جو ریڈیس بن گیا 4.5 فٹ. وہ کہتے ہیں وہ کنواں تھا پانی کا جس سے اہل مدینہ وضو غسل کے لیے پانی بھی بھرتے تھے. وہ جو ابو داؤد میں آیا کہ اس کے ایک کارنر کے اوپر مرے ہوئے کتے اور گندے کپڑے بھی ہوتے تھے، تو وہ یہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ ناپاک. بھئی جب اتنا کتر کا بھی ایک کنواں موجود ہے، اس کے کارنر کے اوپر کو گندگی پڑی بھی ہوئی ہے، باقی حصہ اس کا پاک ہی رہے گا. ویسے تو حنفیہ نے دہ در دہ کی جو کیلکولیشن کی ہوئی ہے نا، وہ تو 100 اسکوائر فٹ کی ہوئی ہے کہ 10 فٹ بائی 10 فٹ کا ایک تالاب ہو، اتنا گہرا ہو، وہ ہو. اللہ نے آپ کے لیے آسانی والا معاملہ کیا. اسی طریقے سے یہ راہ چلتے ہوئے جو کیچڑ والا معاملہ ہے، جب تک آپ کو وثوق سے نہ پتا ہو کہ یہ گٹر کا پانی اس میں شامل ہوا ہے اور وہ گندگی نظر نہ آ جائے، یہ سارے کا سارا پانی کیچڑ پاک ہے کیونکہ مٹی ہے، اس مٹی سے تیمم ہو سکتا ہے. کہتے نہیں ہمیں پتا تو نہیں. بھائی پاک ہونے کا یقین کرنا ضروری نہیں ہے، ناپاک ہونے کا یقین کرنا ضروری ہے. یہ آپ نے پوائنٹ نوٹ کرنا ہے. پاک ہونے کا یقین کرنا ضروری نہیں، ہر چیز اپنی اصل میں پاک ہے. بخاری مسلم حدیث ہے پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے. ہاں جو ناپاک جگہ ہوگی نا، جس کا آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ناپاک ہے، وہ معاملہ الگ ہے. ادروائز عام حالت میں جتنی روڈ کے اوپر مٹی ہے یا راستے میں جو مٹی ہے، ہمارا تو سیوریج کا نظام بہت بہتر ہے. آپ ذرا ان زمانے میں لوگوں کی، اہل مدینہ کی کیا حالت ہوتی ہوگی، وہ اتنی یعنی صفائی کا اہتمام کر سکتے تھے جتنا ہم آج کر لیتے ہیں. تو یہ دنیا میں اس طرح معاملات نہیں چلتے. لہذا اس طرح کے وہم میں پڑ جانا، بعض لوگ پاکی پلیدی کے مسائل میں اتنے پھنستے ہیں، پوری ٹینکیاں خالی کر دیتے ہیں، نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. ہمیں لائیو سیشنز میں کئی بچیوں کے بھی باقاعدہ نیچے چیٹ باکس میں کوسچنز آئے ہیں، وہم کا شکار ہیں، کئی بچے وہم کا شکار ہیں. ان کے ماں باپ لادہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ بچے دین پہ چلیں، یہ پاگل ہی ہو گئے. وہ اس لیے پاگل ہوتے ہیں کہ انہیں دین کا علم نہیں ہے. اگر دین کا علم ہو میرے بھائی، ایک لوٹے سے بڑے آرام سے وضو ہو جاتا ہے اور پانی بچ بھی جاتا ہے. لیکن جو فقہ حنفی والوں نے آپ کو وضو بتایا ہوا ہے، ایک لوٹے سے نہیں، کم از کم 2 یا 3 لوٹے چاہیے. اور میں نے کتنے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے وضو کرتے ہوئے، حنفیوں کے، کس طریقے سے وہ وضو کرتے ہیں. 2 3 کیا کئی لوٹے لگ جاتے ہیں. تو ٹوٹی کے نیچے تو وضو کرنا بہت آسان ہے. ہمارے پاس پانی اویلیبل ہے، آپ کی مرضی، 1 دفعہ اعضائے وضو دھوئیں، 2 دفعہ دھوئیں، 3 دفعہ دھوئیں، تینوں طریقے سنت ہے. یہ میں نے تفصیلاً اس لیے گفتگو کی کہ یہ وہ مسائل ہیں جن کی وجہ سے لوگ مصیبت کا شکار ہوتے ہیں. اس طریقے سے گھروں میں بھی یہ پاکی پلیدی کے جو مسائل چل رہے ہوتے ہیں، واشنگ مشین کا کہ جی وہ ناپاک کپڑے مکس ہو گئے ہیں پاک کے ساتھ. او بھائی یہ فرق کرنا ہی بڑا مشکل ہے. ایک گھر کے اندر جتنے بھی کپڑے ہیں آپ انہیں ناپاک ہی تصور کریں. ٹھیک ہے، جب مشین لگی ہوئی ہے تو ساروں کو ایک دفعہ پاک کرنا ہے. صابن بھی تو نکالنا ہے نا، سرف بھی تو نکالنا ہے. تو ایک بار مشین سے جب گزارا، اس کے بعد آپ اس بالٹی کو، جو صاف پانی کی بالٹی ہے، اس کو رکھیں ٹوٹی کے نیچے، ٹوٹی اوپر سے کھول دیں ہلکی سی، پانی اوور فلو کرتا رہے، وہ بہتے ہوئے پانی میں آئے گا، جسٹ لائک ایک چشمے کا پانی. ایک طرف سے آپ اس میں کپڑے ڈالیں، پانی اوور فلو کراتے رہیں، جب اس میں سے وہ نکل جائے اس کو علیحدہ رکھیں. اور اس طریقے آج کل تو آٹومیٹک واشنگ مشین تو خود بھی یہ پانی کے سرکل چلا دیتی ہے اور بڑی آسانی ہو جاتی ہے. اب مجھے بتائیں، حرمین شریفین میں اگلے دن غور کر رہا تھا، یہ لوگ اتنے پاکی پلیتی کا دھیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی آٹومیٹک واشنگ مشین میں کس طرح کپڑے پاک ہوں گے. یہ جو بتاتے ہیں نا کہ جی اس طرح کریں، اور پھر وہ جب وہ پورا بہ کے آگے نکل جائے پھر دوسرا. اللہ کے بندوں، مسجد نبوی اور بیت اللہ شریف کے قالین سارے آٹومیٹک مشینوں میں ہی پاک ہو رہے ہیں. وہ باقاعدہ پلانٹ لگے ہوئے ہیں، ان مشینوں میں ان کو دھویا جاتا ہے. اب ظاہر ہے وہاں پہ بھی مسائل ہو جاتے ہیں، بچے چھوٹے لوگ لے کے جاتے ہیں، کئی بار پیشاب کر دیتے ہیں وہ. تو آپ کے لیے تو ایک قالین بھی ناپاک ہونا کافی ہے، پوری مسجد کے قالین کے لیے وہ ایک جگہ پہ ہی دھل رہے ہیں، اور آپ کے فقہ حنفی کے طریقے کے مطابق نہیں وہ دھل رہے ہیں. اور قالین کو تو دھونا ہی بڑا مشکل کام ہے. جو یہ طریقہ بتاتے ہیں کہ جی وہ ایک بار پورے کو دھوئیں، پھر اسے لٹکا دیں جب تک آخری قطرہ نکلتا رہے، پھر اس کو کریں، پھر وہ آخری قطرہ نکلے، پھر 3 بار کریں، اس طریقے سے. تو
کپڑے جتنے ناپاک ہیں اتنا حصہ بھی دھو لیں تو باقی سارے کپڑے پاک ہو جاتے ہیں. پورے کپڑے دھونا ضرور نہیں ہوتا, لیکن جہاں پہ مکس ہو گئے دھوتے ہوئے پھر ظاہر ہے کہ گھروں میں آسانی اسی میں کہ آپ اس طریقے سے یعنی اکٹھے کپڑے جب دھو رہے ہیں تو پھر پاک بھی سب کو اکٹھا ہی کر لیں. یہ سارے مسائل چونکہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, اکثر اوقات لوگ پوچھتے رہتے ہیں, مجھے ایک کیفیت طاری ہوئی تو میں نے کہا چلیں آپ کو تبرکن دے ہی دیں. دیکھو نا, ایک اور مسئلہ میں تبرکن عرض کر دیتا ہوں, یہ عصر کی نماز کا جو مسئلہ ہے, جو ہمارے ڈیجیٹل کلاکس جو ہیں مسجدوں میں لگے ہوئے ہیں, ایپس کے اندر بھی لکھا ہوتا ہے آپ نے حنفی سیٹ کرنا ہے یا شافعی, وہ صرف مسئلہ عصر کی نماز کا ہے. باقی چاروں نمازوں کے ٹائم ایک ہی ہیں, اس کی وجہ سے حنفی اور شافعی آپ کو سیٹ کرنا پڑتا ہے, وہ آپ نے شافعی سیٹ کرنا ہے. عصر کا ٹائم جو امام شافعی بتاتے ہیں وہی ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. حالانکہ بخاری مسلم کے بعد لکھی گئی ہے لیکن حدیثیں تو پہلے سے چلتی آ رہی ہیں, لہذا وہ عصر کا شافعی ٹائم جس کے مطابق اہل حدیث یا علماء عرب پڑھتے ہیں وہی سنت کے مطابق ہے. بخاری مسلم میں واضح حدیث ہے, صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نبی اسلام کے پیچھے عصر کی نماز پڑھتے ہیں. ایک صحابی بتا رہے ہیں اس کی ٹائم کی ڈیوریشن کو, وہ کہتے ہیں عصر کی نماز پڑھ لیں, اس کے بعد اونٹ کو نہر کیا جاتا, اس کی کھال اتاری جاتی, اس کا گوشت بنایا جاتا, وہ پکایا جاتا, پکا کے کھا بھی لیتے, ابھی بھی سورج بلند ہوتا تھا. عصر سے مغرب کے درمیان وہ ٹائم کی ڈیوریشن بتا رہے ہیں. اس زمانے میں اسی طریقے سے کیلکولیٹ کیا جاتا تھا کہ کوئی شخص فلاں جگہ سے چل پڑے اور فلاں جگہ پہنچے پیدل چلتا ہوا, اتنا فاصلہ ہے فلاں سے فلاں جگہ کا. ظاہر ہے اس زمانے میں گھڑیاں تو نہیں تھی نا. اب یہ حدیث گلے میں اٹک گئی حنفیوں کے, یہ حدیث بخاری میں بھی مسلم میں بھی, اس میں تو واضح لگ رہا ہے کہ عصر کی نماز کم از کم 2-2.5 گھنٹے پہلے آپ نے غروب آفتاب سے پہلے پڑھنی ہے. ہمارے جو استاد غلام رسول سعیدی صاحب بریلوی محدث گزر چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے, انہیں نیک کاموں کا اجر دے. انہوں نے شرح صحیح مسلم لکھی تو یہ حدیث پھنس گئی ان کے گلے میں کہ بھائی ایک اونٹ کو نہر کیا جا رہا ہے, پھر اس کی کھال اتاری جا رہی ہے, پھر اس کے گوشت کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں, پھر اسے ہنڈیا میں پکایا جا رہا ہے, پھر کھایا جا رہا ہے. تو یہ تو انہیں نظر آ گیا کہ بھئی امام صاحب تو گئے, ہمارا مسئلہ تو گیا, انہوں نے تو پڑھنی ہوتی ہے منافقوں والی نماز زیادہ تر. جی ہاں, مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جب سورج زرد ہو رہا ہو نا تو یہ منافق کی نماز ہے, وہ ٹھونگے مارتے آ کے. اگرچہ نماز ہو جاتی ہے غروب آفتاب سے پہلے, ایک رکعت بھی کسی نے پا لی بخاری مسلم میں ہے, لیکن وہ مجبوراً ہے جان بوجھ کے نماز کو لیٹ کرنا. میں خود رائے میں عصر کی نماز میں نے کئی دفعہ پڑھی ہے, غروب آفتاب 7 بجے ہو رہا ہوتا ہے, 6 بجے بعض کا 6:15 بجے عصر کی نماز ہو رہی ہوتی ہے, تو مشکل سے ہی آپ فارغ ہوتے ہیں, صفحے سیدھی کراتے ہوئے ٹائم ہو جاتا ہے. ظاہر انہیں حنفی ٹائم پہ پڑھنا ہے, سنت کے مطابق تو وہ 4 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں. ہمارے سب کانٹیننٹ میں پورے سال میں لیٹ سے لیٹ جو عصر کا ٹائم داخل ہوتا ہے نا وہ 4 بجے ہوتا ہے, 3:57 پہ لیٹ سے لیٹ. تو 4 بجے عصر کی نماز پورا سال بھی کروائی جا سکتی ہے فکس کر کے, گرمی سردی جیسے زور فکس کی ہے نا 1 اور 1:30, عصر بھی فکس ہو سکتی ہے سب کانٹیننٹ میں 4 بجے, وہاں 6 بجے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب غلام رسول سعیدی صاحب کو پتا چل گیا یہ مسئلہ تو بھائی خطرناک ہے, ہمارے امام صاحب کا مسئلہ تو فارغ ہو رہا ہے. پتا انہوں نے اس کا جواب کیا دیا؟ ان کا ہو سکتا ہے کئی ایک ماہر قسم کے قصاب ملتے ہوں, یعنی وہ کہہ رہے کئی ایک قصاب مل کے اونٹ گراتے ہوں, پیرلل میں وہ کھال اتار رہے ہوں اور اس کی بوٹیاں, یعنی وہ جو صحابی ہیں وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ کئی قصاب مل کے 5 منٹ میں اونٹ گرا کے حنفیوں کی نماز کا ٹائم ثابت کرتے تھے. وہ تو بتانا چاہ رہے ہیں نارملی جب ایک اونٹ کو گرایا جاتا ہے, اس کو نہر کیا جاتا ہے, اس کی کھال اتاری جاتی ہے, اس پہ ایک ٹائم لگتا ہے, اس کے بعد اس کا گوشت بنانے میں بھی ٹائم لگتا ہے, پھر اس کو پکایا جاتا ہے, کھا بھی لیا جاتا ہے, ابھی بھی سورج بلند, تو 2-2.5 گھنٹے بنتے ہیں. اس کا کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ کوئی شخص ہٹ درمی پہ اترا ہو اور وہ ماننا نہ چاہے, وہ الگ بات ہے. ادروائز یہ بالکل کرسٹل کلیئر ہے. اور میں آپ کو بتاؤں جب میں نے یہ تحقیق شروع کی نا 2008 کی بات ہے, جب میں نے یہ دوبارہ سے حدیث کی کتابیں پڑھنی شروع کی تو میں نے ایک پورا اپنا ویکینڈ صرف اس کے اوپر لگایا کہ میں عصر کی نماز کا ٹائم دیکھوں کہ کس کا صحیح ہے. یقین کریں بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک آپ ساری کتابیں پڑھ لیں اور کمبائنڈ فارم میں مشکات میں آپ کو پتا چلے گا ون سائیڈڈ مقدمہ ہے. حنفیوں کے ریلیٹڈ کوئی حدیث دور دور تک موجود ہی نہیں ہے کہ یہ نماز کا ٹائم جو یہ بتا رہے ہیں. ایک یہ مجبوراً وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی 1 رکعت پا لی
اس نے فجر کی نماز پا لی، اگرچہ دوسری رکعت اس کی مکروہ ٹائم میں ہو رہی ہے چونکہ وہ پہلے شروع کر چکا تھا، اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی ایک رکعت پا لی اس نے عصر کی نماز پا لی، یہ مجبوراً ہے، اگرچہ 3 رکعتیں اس کی مغرب کے وقت میں ہو رہی ہیں مجبوراً۔ ادھر بھی حنفی 2 نمبری کرتے ہیں، عصر کے لیے مانتے ہیں کیونکہ اپنے بابے کا مسئلہ حل کرنا ہے، فجر کے لیے مانتے ہی نہیں ہے اس حدیث کو، کہتے ہیں جی اگر آپ نے سلام 1 سیکنڈ بعد بھی پھیر دیا نا تو آپ کی نماز پوری ختم ہوگی۔ ہم کہتے ہیں یار حدیث میں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم آدھی حدیث مانیں گے کہ عصر کی اگر 1 رکعت پا لی باقی 3 مغرب کے وقت میں پائی تو وہ تو درست ہے۔ اب غرار کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے، اب بیچ میں وہ مسنگ لنک ہے کہ وہ وہاں تک کیسے پہنچے، وہ اس طرح پہنچے کہ دربار میں جب انہوں نے اناؤنسمنٹ کی بادشاہ نے پکڑ لیا، جیل میں ڈلوا دیا، جیل میں ایک ہمدرد ان کا نکل آیا جو سپروائزر تھا، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا اور انہیں راتوں رات بھگا دیا۔ خیر وہ پھر پہنچ گئے غار میں۔ اب غار کی کیا صورتحال تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، اور جب تم سورج کو دیکھو کہ وہ طلوع ہوتا ہے، تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اگر تم اس غار کو آبزرو کرو تو اس غار سے دائیں طرف سورج بچ کر نکل جاتا ہے۔ اگلے زمانوں میں اس طرح کے غار تلاش کیے جاتے تھے جہاں ڈائریکٹ سن لائٹ نہ پہنچے، ورنہ ظاہر ہے کہ وہ گرم بھی ہو جائے گا گرمیوں کے اندر، سردیوں میں تو چلے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے لیکن گرمیوں میں ایسا معاملہ ہوگا۔ تو ایسے غار جن کے دہانے نارتھ کی طرف ہوتے تھے، اب نارتھ کی طرف اگر اب یہاں پر نارتھ اس طرف ہے تو سورج مشرق سے نکلے گا مغرب میں جائے گا، انڈائریکٹ لائٹ تو آئے گی۔ گھروں میں بھی روشن دان نارتھ میں رکھے جاتے ہیں تاکہ انڈائریکٹ لائٹ آئے، ٹیوب لائٹ کا احساس ہو بجائے ڈائریکٹ لائٹ آنے کی۔ سردیوں میں تو وہ اچھی لگتی ہے لیکن گرمیوں میں وہ تنگ بھی کرتی ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ یہ غار اس طرح کا تھا یا کوئی معجزانہ ان کے ساتھ معاملہ ہوا۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب وہ سورج غروب ہونے لگتا ہے تو وہ بائیں طرف سے کترا جاتا ہے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، جبکہ وہ غار کے کھلے دہانے پر موجود ہیں، ظاہر ہے اتنا بڑا اس کا منہ تھا غار کا، سامنے وہ نظر آ رہے ہیں اور سورج اس طریقے سے انڈائریکٹلی وہاں پر روشنی تو ڈال رہا ہے، ڈائریکٹلی روشنی نہیں ڈال رہا، ظاہر ہے اس کی وجہ سے بھی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے۔ فزیکل فینومینا بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، معجزانہ چیز بھی ہے اور فزیکل فینومینا بھی ہے، ابھی اور فزیکل فینومینا بھی آئیں گے۔ ذالک من آیات اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے تھا۔ من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو وہی راہ پر ہوگا۔ ومن یضلل، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، تو پھر ایسا شخص نہ تو کوئی ولی پائے گا اور نہ کوئی مرشد اور پیر۔ یہ اس میں سے نکالتا ہے، اندازہ کریں، حالانکہ یہاں پر ولی اور مرشد اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، یا پھر وقت کا پیغمبر کسی کو رہنمائی دے گا جسے اللہ ہدایت دینا چاہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو اسے پھر پیغمبر بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو یہ اس آیت سے یہ بھی ترجمہ نکالتے ہیں دین تصوف کے ماننے والے کہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ولی مرشد نہیں ملتا۔ اب ظاہری الفاظ تو یہی ہے لیکن یہاں تو توحیدی شہری بیان ہو رہی ہے، اس میں بزرگ بابے کہاں سے آگے؟ اور اگر اس میں آپ نے ڈالنا ہے کسی بزرگ کو تو ایسے بزرگ کو ڈالیں جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، اللہ کی طرف بلانے والا ہو، وہ مرشد ہوگا، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام بھی مرشد ہیں، اہل البیت بھی ہمارے مرشد ہیں، محدثین بھی ہمارے مرشد ہیں۔ تو جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں، اور ظاہر اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے کسی کو گمراہ نہیں کرتا، جو گمراہ ہونا چاہے تو پھر اسے اللہ کے سوا کوئی حمایتی، کوئی راہ دکھانے والا نہیں ملے گا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم انہیں دیکھو گے تو گمان کرو گے کہ یہ شاید جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ اس سے یہی لگتا ہے کہ وہ جو سو رہے تھے ان کے چہرے پر ایسا روب تھا، یا بسا اوقات لوگ اس حال میں بھی سوتے ہیں کہ ہلکی ہلکی ان کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی غیر معمولی ان آنکھوں میں چمک ڈال دی تھی کہ لوگ دیکھ کر روب کھا جائیں۔ اور وہ روب کیسا تھا اس کا ذکر آگے آئے گا۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہتے تھے، دائیں اور بائیں۔ ظاہر ہے ایک جگہ آپ لیٹے رہیں تو فزیکل فینومینا آف نیچر کے تحت تو آپ کو بیڈ سول ہو جائے گا، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں اس قسم کا کوئی مریض ہو جس کے اوپر فالج کا اٹیک ہو اور وہ بالکل پیرالائز ہو جائے تو ان کے لیے پھر ایسے بیڈ لیے جاتے ہیں جو بیڈ سول نہ کرتے ہوں،
وہ ابھرے ہوئے بیڈ ہوتے ہیں، کچھ عرصہ کے لیے ایک حصہ جو ہے وہ اوپر اٹھتا ہے، کچھ عرصہ کے لیے دوسرا، تاکہ جسم کے اوپر نشان نہ پڑ جائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہتے تھے، یعنی ان کی سانس بھی چل رہی ہے اور وہ زندہ ہے اور کروٹیں بدلی جا رہی ہیں. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، اور جو ان کا کتا ہے وہ اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے غار کی چوکھٹ کے اوپر بیٹھا ہے. ایک خونخوار قسم کا کتا، اس کا بھی ایک روب ہے، ظاہر ہے وہ ان کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس روب کا ذکر کیا ہے. لَوِ اطَّلَعَتْ عَلَيْهِمْ، اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے نا اس وقت، یا اس وقت جو بھی دیکھتا تھا، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو وہ پھر پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا. اتنا روب اس کتے کا بھی، اصحاب الکہف کا بھی. یعنی اس غار میں اللہ تعالیٰ نے ایک غیر معمولی روب طاری کر دیا تھا تاکہ کوئی ان تک پہنچ نہ سکے، انہیں تکلیف نہ پہنچا سکے. وَلَا مُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور ان کی ہیبت سے وہ بندہ بھر جائے جب ان کو اس حالت میں دیکھے. یہ سین انہوں نے وہاں فلمایا ہے، اس فلم کے اندر کمال کا فلمایا، اور پھر بیک گراؤنڈ میں انہوں نے وہ آیت بھی چلائی ہے، کیونکہ پہنچ تو گئے تھے رومنز، اور پھر وہ اتنا ڈرے کہ انہوں نے پھر باہر ہی اس غار کے دہانے کو بند کر کے ان کے نام کی تختیاں لگا دی کہ یہ لوگ تھے اور یہ حکومت کے باغی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو 300 سال بعد اٹھا لیا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور یوں ہم نے ان کو جگایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، کم لبثتم، تم یہاں کتنی دیر رہے. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، تو کچھ لوگ بولے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، تو پھر دوسرے بولے کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تم کتنا عرصہ یہاں ٹھہرے. اب ان آیات کی بنیاد کے اوپر 7 کی تعداد جو ہے وہ ڈاکٹر سراج صاحب نے نکالنے کی کوشش کی. این ممکن ہے 7 ہی ہو، کیونکہ 7 کے بعد نفی نہیں آئی قرآن میں. قرآن میں آیا ہے کہ ان کے تعداد کے اعتبار سے اختلاف ہے، لیکن 7 کے اوپر اللہ نے کوئی ورڈکٹ نہیں دی. وہ اس طرح کے عربی زبان میں جمع کا صیغہ کم از کم 3 سے شروع ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایک بندے نے کہا کہ کتنا عرصہ رہے، تو جو بولنے والے ہیں وہ کم از کم 3 ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ دن یا دن کا کچھ حصہ، اور دوسرا جو اوپینین رکھنے والے ہیں وہ بھی کم از کم 3 ہیں، کیونکہ ان کے لیے بھی جمع کا صیغہ ہے کہ انہوں نے آگے سے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنا عرصہ رہے. تو کم از کم اگر گنے جائیں، ایک پارٹی جو یہ کہہ رہی ہے کہ دن یا دن کا کچھ حصہ، وہ 3 ہے، اور دوسرے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا، اللہ بہتر جانتا ہے، وہ بھی 3 ہے. اور ایک وہ ہے جس نے یہ آواز وہاں بلند کی ہے کہ جی کتنا عرصہ رہے. تو یوں ملا کے یہ 7 ہوئے، اور کتا جو ہے وہ 8واں ہو گیا. قرآن پاک میں اس کے اوپر بحث بھی آگے چل کر آئے گی. فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، تو تم میں سے ایک یہ چاندی کے جو سکے ہیں وہ لے کر شہر کی طرف جائے. فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا، اور پھر دیکھیں غور کے ساتھ کہ پاکیزہ کھانا لے کر آنا. ظاہر ہے شریعت کی جو پابندی کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو پھر حلال و حرام کا فرق کرنا بھی ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہوتا ہے. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تاکہ وہ تمہارے لیے کھانا لے کر آ سکے. ایک بندے کو بھیجو درم دے کر، چاندی کے سکے دے کر، اور وہ کھانا بھی پاکیزہ لے کر آئے تمہارے لیے تاکہ ہم اسے کھا سکیں. وَلْيَتَلَطَّفْ، اور اس کو نصیحت کی کہ آپ نے بات نرمی سے کرنی ہے، یعنی بڑے طریقے سے بات کرنی ہے. ظاہر ہے اپنی آئیڈینٹی بھی چھپانی ہے اور ڈسکلوز نہ ہو جائے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو بھاگے تھے جیل توڑ کر اور بادشاہ کے حوالے تمہیں کر دیا جائے. اب ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ 300 سال گزر چکے ہیں، اور اس زمانے میں تو یہ جعلی عقیدہ علم غیب والا ہوتا ہی نہیں تھا. علم غیب تو صرف پیغمبروں کے ساتھ خاص ہے، اور یہ وہ اولیاء ہیں جن کے واقعے کے اعتبار سے پوری سورت کا نام سورۃ الکہف ہے، جن کو اللہ نے 300 سال تک سلایا ہے. علم غیب پھر بھی نہیں ان کو دیا. لو سامو، یہ ساتھ رزلٹ نکل رہے ہیں. تو بات نرمی سے کرنی ہے. اب یہ جو لفظ ہے نا وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ قرآن کا سینٹر ہے. اور دیکھیں یہ جو لفظ ہے اس میں بھی ٹوٹل حرف کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7. یہ بھی سینٹر ہو جاتا ہے. 3 ایک طرف 3 ایک طرف، اور سینٹر میں کون سا لفظ آئے گا؟ تا. ٹھیک ہے، یہ ایگزیکٹلی قرآن کا سینٹر ہے یہ تا.
تین اس طرف تین اس طرف، اور پورا قرآن کا ایک حصہ اس طرف ایک اس طرف. اسی لیے عموماً قرآن میں یہ بڑا کر کے لفظ لکھا جاتا ہے تاکہ پتہ چل جائے یہ سینٹر ہے قرآن کا. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور دیکھنا کسی ایک کو بھی تمہارے بارے میں پتہ نہ چلے کہ تم وہی لوگ ہو جو مطلوب ہیں اس وقت کی حکومت کو، اور تمہاری آئیڈینٹی شو نہ ہو، کیونکہ صرف وہ نہیں پکڑا جائے گا، یہ بھی پکڑے جائیں گے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ نگاہ مار کے کوئی کسی کو غائب بھی نہیں کر سکتا. دنیاوی اسباب آپ نے اختیار کرنے ہیں، ادروائز پکڑے جائیں گے. انہم ان یظہروا علیکم، بے شک اگر انہوں نے تمہارے بارے میں جان لیا، یرجموکم، تو وہ پھر تمہیں رجم کر دیں گے، پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے. او یعیدوکم فی ملتہم، یا پھر تمہیں مجبور کریں گے کہ تم انہی کی ملت پر آ جاؤ، تم اپنا دین چھوڑنے پر مجبور ہو جاؤ. وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو پھر تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے، ہمیشہ کی ناکامیاں تمہارا مقدر ہوں گی اگر تم نے اپنا دین چھوڑ دیا. یعنی دین بچانے کی خاطر انہیں یہ ساری احتیاطیں کرنی پڑ رہی ہیں. کوئی کسی کے پاس کوئی ایسی روحانی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو جلا کر راکھ کر دے. یہ بھی اس سے رزن نہیں کر رہے. اگر یہ سب کچھ ہوتا ہو نا اس طریقے سے، پھر دنیا تو امتحان گاہ نہیں رہے گی. یہ دنیا تو امتحان گاہ ہے. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے ان کی اطلاع کر دی، لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. کون سا وعدہ؟ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، کہ قیامت آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے. یہ اب اشارتاً بات ہوئی ہے. پوری سٹوری اس میں جو فٹ ان بیٹھتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب کھانا خرید رہے تھے تو وہ سکے تو اس زمانے کے ہے ہی نہیں تھے. جہاں انہوں نے خوراک خریدی، اس بندے نے سمجھا کہ اس کے پاس کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا. اس کو پہچان تو سکتے نہیں تھے، ظاہر ہے اس زمانے کے ہے ہی نہیں تھے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے زمانے کے لوگ ہیں، لیکن وہاں نقشہ بدلا ان کو بہرحال نظر آیا، لیکن انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا. ان کا ٹھیک ہے کھانا لے کے واپس جاتے ہیں. اب وہ سکے جب دیکھے تو لوگوں کے دلوں میں لالچ آیا. انہوں نے کہا کہ یہ لگتا ہے کوئی خزانہ ہے. وہ پیچھے گئے تو پھر پتا چلا کہ تو وہ لوگ ہیں جو ان کو پتا تھا، کیونکہ اب وہ پوری رومن امپائر مسلمان ہو چکی ہوئی تھی. وہ 337 عیسوی کے اندر کانسٹنٹائن چونکہ کرسچن ہو گیا تھا تو کرسچینٹی پوری سلطنت نے اختیار کر لی تھی، اور یوں وہ ڈسکلوز ہو گئے. اب وہ تو اس وقت غوث وقت وہاں کے ڈکلیئر ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا اس واقعے کے ذریعے ہم نے یہ چیز واضح کر دی کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. کون سا وعدہ؟ کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ زندہ کر لے گا، اور یہ کہ قیامت قائم ہوگی. اس زمانے میں اگر کسی کے دماغ میں اس طرح کا فطور آیا تھا اور فتنے پھیلے ہوئے تھے لوگوں میں اس قسم کی گفتگو کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، ہمیں کون زندہ کرے گا، تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے دکھا دیا کہ وہ اللہ جو 300 سال بعد اس طرح سوئے ہوئے لوگوں کو زندہ کر سکتا ہے، جبکہ ان کی عمریں بھی وہیں پر رک گئی ہیں. تو گویا کہ وہ مردے ہی تھے جو زندہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ یہ کام بھی کر سکتا ہے. اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب وہ لوگ ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑنے لگے. فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، تو کچھ بولے کہ ان کے غار پر کوئی عمارت بنا دیتے ہیں یادگار کے طور پر. اب یہاں پر بھی وہ مسنگ لنک ہے کہ کیا ہوا. ظاہر ہے جب انہوں نے دیکھا لوگ ان کی اتنی عزت کر رہے ہیں تو انہوں نے تو سب قربانی اللہ کے لیے دی تھی، نہ کہ یہ کہ وہ کوئی خانقاہ چلاتے. وہ دوبارہ غار میں گئے، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ بس اب اس زندگی میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، کیونکہ ان کے تو بیوی بچے رشتہ دار وہ تو کئی صدیاں پہلے دنیا سے جا چکے. یہ زندگی تو ان کے لیے ایک مشکل زندگی اس اعتبار سے بھی ہونی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے وہیں پر ان کی روح قبض کر لی اور وہی غار ان کی قبر بن گئی. تو وہاں پر پھر لوگوں نے مشورہ کیا، کسی نے کہا کہ اس پہ ہم عمارت بنا دیتے ہیں ایک یادگار کے طور پر. ربهم اعلم بهم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ کرنے والے تھے. قال الذين غلبوا على امرهم، تو جو اس معاملے میں غالب آئے، جن کا مشورہ مانا گیا، وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ہم اس کے اوپر ایک مسجد بنائیں گے. تو وہاں یادگار کے لیے ان کی اس غار کے پاس ایک مسجد بنا لی. اب یہ وہ چیز ہے جس کو بنیاد بنا کر صوفیاء کہتے ہیں کہ ہم بھی بزرگوں کے مزارات کے اوپر مسجدیں بناتے ہیں، کیونکہ اصحاب الکہف کے ماننے والوں نے بھی مسجد بنائی تھی. اور قرآن پاک میں یہ واقعہ رپورٹ ہوا ہے. قرآن میں یہ واقعہ رپورٹ ہوا، اس کی نفی نہ بھی آئے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ ہماری اس شریعت سے متعلقہ نہیں ہے. ہماری شریعت میں یہ ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى،
اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور نصرانیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ البتہ جو حدیثوں کو نہیں مانتے ان کے لیے تو واقعی یہ دلیل بن جائے گی، یعنی جو منکرین حدیث ہیں ان کو تو چاہیے کہ وہ اپنے بزرگوں کی قبروں کے اوپر مزار بھی بنائے، مسجدیں بھی بنائے، کیونکہ وہ حدیث کو تو مانتے نہیں ہیں۔ یہ تو بخاری مسلم میں آیا نا کہ قبروں پہ مسجدیں نہیں بنانی۔ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اور اس حدیث کے ساتھ ام عائشہ کا قول ہے کہ اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم نبی علیہ السلام کی قبر کو بھی اوپن زیارت کے لیے چھوڑ دیتے، لیکن آپ اپنی وفات کے وقت ہمیں اسی کام سے ڈرا رہے تھے۔ یہ آپ کی حدیث بالکل وفات کے وقت کی ہے، کیونکہ بخاری مسلم کی اس حدیث میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے آخری دن چل رہے تھے اور آپ بار بار اس غم کا اظہار کر رہے تھے۔ اور بھی کئی ایک احادیث ہیں، آج ٹائم نہیں ہے، اس کے لیے الگ سے ویڈیوز آپ دیکھ لیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ مسجد بنانے والے غالب آئے۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، اب یہ لوگ کہیں گے عنقریب کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ یہ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ اور رجبم بالغیب، یہ یعنی غیب کے حوالے سے علم کے اعتبار سے تکے چلا رہے ہیں، یعنی ان کے پاس ڈیفینیٹ نالج نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، اور کچھ ہیں جو کہیں گے کہ وہ 7 تھے۔ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی کامنٹ پاس نہیں کیا۔ یہی بات مضبوط لگتی ہے، کم از کم تو وہ 7 تھے، کیونکہ ایک نے پوچھا کہ ہم کتنا عرصہ رہے، جو آیات آپ پڑھ چکے، تو 3 نے کم از کم یہ کہا تھا کہ 1 دن یا دن کا کچھ حصہ، اور دوسرے 3 نے یہ کہا تھا کم از کم 3، وہ 4 بھی ہو سکتے ہیں 5 بھی ہو سکتے ہیں، کہ اللہ بہتر جانتا ہے، تو کم از کم بھی لیا جائے تو 3 اور 3 6 اور 1 7۔ بعض نے کہا یہ 9 تھے۔ بہرحال 7 کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کامنٹس اس اعتبار سے کیے، قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، تم فرماؤ میرا رب ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے۔ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، ان کی تعداد کو نہیں جانتے مگر بہت کم لوگ۔ باقی اللہ تعالیٰ نے وہ تعداد میں سے کچھ مورل لیسن نہیں لوگوں کو دینا تھا، اصل مقصد تو ان کی کمٹمنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو مگر اتنی جو ہم نے بیان کر دی۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو گروہ ان کے بارے میں مختلف کلیم کر رہے ہیں ان کی طرف بھی تم نے التفات نہیں کرنا۔ جو واقعہ ہم نے بیان کرنا تھا وہ کر دیا، اس سے مورل لیسن بھی بیان کر دیا، باقی اس کی باریکیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پر وہ ذکر بھی آ گیا ساتھ ہی جو نبی علیہ السلام سے جب یہ 3 سوال ہوئے تھے، نمبر 1 اصحاب الکہف کے بارے میں، نمبر 2 موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں، اور نمبر 3 ذوالقرنین بادشاہ سے متعلق، تو نبی علیہ السلام نے ان کفار سے کہا تھا کہ تم کل آنا، میں تمہیں اس کا جواب دوں گا، اور وہی نہیں آئی۔ یوں کل کرتے آلموسٹ 15 دن گزر گئے، اور پھر یہ آیات نازل ہوئی کہ آپ نے اگر کوئی ایسی بات کرنی ہے تو پیغمبر کے شان نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو اوور لک کر دے کہ انشاءاللہ کہنا بھول جائے۔ وہ ذکر آ گیا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور کبھی بھی یہ نہ کہنا کل میں یہ کام کر لوں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ نے چاہا تو۔ لہذا آپ کے پاس ریسورسز ہوں، حالات فیوریبل ہوں، اس کے باوجود انشاءاللہ ضرور کہنا ہے۔ یہ مسلمانوں کی ٹریڈیشن ہے۔ اب انشاءاللہ کا جو ورڈ ہے وہ آگے جا کر آ جائے گا، یہاں پہ بھی خیر اس کا ذکر آ گیا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اپنے رب کو یاد کرو جب تم بھول جاؤ، یعنی اب یاد آ گیا تو اللہ کی طرف رجوع لاؤ، انشاءاللہ کہو، اس غلطی کے اوپر اللہ سے معافی طلب کرو۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور یوں کہو کہ قریب ہے میرا رب مجھے اس سے نزدیک تر رشد و ہدایت کا راستہ دکھا دے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ، اور وہ اپنے غار میں 300 سال تک ٹھہرے رہے۔ وَازْدَادُوا 9، اور اوپر کے 9 برس، یعنی کل 309 برس وہ ٹھہرے رہے اپنے غار میں، اور یہ 309 لیونر ایئرز کے اعتبار سے، چونکہ
قرآن جب بات کرتا ہے تو وہ چاند کے مہینوں کے اعتبار سے ڈسکشن کرتا ہے، سولر ایئرز کی بات نہیں کرتا. تو سولر ایئرز ہوں تو وہ 300 سال بنتے ہیں، کیونکہ ہر سال 10 دن کا فرق پڑ جاتا ہے. تو ہر 100 سال کے اندر آلموسٹ 3 سالوں کا فرق پڑ جائے گا. تو 300 سالوں میں 9 سال کا فرق پڑ جائے گا. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، تم فرماؤ اللہ خوب جانتا ہے وہ جتنا دیر ٹھہرے. لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے سب غیب. ابصر بہ واسمع، وہ کیا ہی دیکھنے والا ہے کیا ہی سننے والا ہے. ما لہم من دونہ من ولی، اور اس کے سوا ان کے لیے کوئی ولی نہیں ہے. ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتے.